جہان پہ پڑتا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے. وہ کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، جنگل میں گیا تو ایک انار کے باغ پہ پہنچا تو وہاں باغبان تھا، اس سے کہا کہ مجھے شربت پلاؤ. تو اس نے انار کا دانہ توڑا اور اس کو نچوڑا، گلاس بھر گیا. بادشاہ نے پیا، بڑا لذیذ، بڑا مزیدار، ایک دانے سے پورا گلاس بھر گیا. تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ یہ تو بڑا وہ ہے، اس پر تو ٹیکس لگنا چاہیے. اس سے کہا کہ ایک گلاس اور دو. اس نے وہ دانہ توڑا اور وہ جب نچوڑا تو ایک دانے سے گلاس نہیں بھرا، 2 دانوں سے بھرا. جب پینا شروع کیا تو اس کا ذائقہ بھی وہ نہیں تھا. تو بادشاہ نے دل میں کہا کہ میں نے غلط سوچا تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہے، تو کوئی ٹیکس نہیں لگاتے. اس سے پھر کہا پھر 2 گلاس. اس نے پھر گلاس کے لیے دانہ توڑا اور نچوڑا تو ایک دانے سے بھر گیا، اور جب اس نے پیا تو وہی ذائقہ. تو بادشاہ کو وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے، وہ بیس بدل کے جاتے تھے. تو بادشاہ نے اس سے کہا، وہ لوگ بڑے ہوشیار اور بہت سمجھدار ہوتے تھے. بادشاہ نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے، پہلے جب میں نے کہا کہ مجھے وہ شربت پلاؤ اور تم نے ایک دانے کو نچوڑا، اس سے گلاس بھر گیا اور اس کا ذائقہ بھی اچھا تھا. پھر میں نے کہا پھر 2 دانوں سے بھرا اور وہ ذائقہ بھی نہیں تھا. پھر میں نے تیسری بار کہا تو پھر ایک دانے سے بھر گیا اور ذائقہ بھی اچھا تھا. اس نے کہا لگتا یہ ہے کہ جب پہلے دانے کا رس میں نے نچوڑا، بادشاہ ہمارے جو تھے اس کی نیت صحیح تھی، اور دوسرے دانے کو جب دوسری مرتبہ میں نے وہ کیا تو شاید بادشاہ کی نیت بدل گئی تھی، اس لیے اثر بدل گیا تھا. اور پھر تیسری مرتبہ جو میں نے دانہ توڑا اور گلاس بھرا تو شاید بادشاہ نے اپنی نیت ٹھیک کر لی تھی. ہمارے گھر پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے معاشرے پر، ہمارے کاروبار پر، ہر چیز پر اس کا اثر پڑتا ہے. یہ سمجھ میں آئے نہ آئے، بات سمجھ کی نہیں ہے. بات تو اس چیز کی ہے جو اصل یعنی شریعت میں ہے. یہ اللہ پاک نبیوں کو سینچا ہی اس لیے جاتا تھا. نبیوں کی اٹھان ہی ابتدا سے اللہ کے دین کی ترویج اور ارشاد کے لیے ہے. نبی کی زندگی کا اور کوئی حاصل نہیں ہوتا، نبی اور کچھ بھی نہیں چاہتا. لا اسألکم علیہ مالا، لا اسألکم علیہ اجرا. کوئی نبی کی کسی بھی طرح سے کسی سے ذاتی کوئی چیز نہیں ہے، توقع نہیں ہے. لیکن اللہ ان سے بھی کہتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. تو ہماری ہر چیز کے اندر دیکھو، دعا وہ خلوص سے ہو. خلوص کی چاشنی بہت عجیب ہوتی ہے. آپ کسی سے خلوص سے ملے نا، یا کوئی آپ سے خلوص سے ملے، اس کی لذت محسوس ہوتی ہے آدمی کو. اور مفاد کے لیے ملے اس کا اثر اور ہوتا ہے. تو سجدے میں اس کا اثر نہیں ہوگا، نماز میں نہیں ہوگا، ذکر میں، تلاوت میں نہیں ہوگا. سب سے اہم چیز جو ہے وہ بنیاد، سب سے پہلی چیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تاکید کی اور زور دیا، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. انما لکل امرئ ما نوى، آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. من كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کا سب کچھ اس لیے ہو کہ وہ چھوڑ رہا ہے اللہ کے لیے ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. ومن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک آدمی سب کچھ چھوڑتا ہے اس لیے چھوڑتا ہے کہ بیوی مل جائے، کاروبار مل جائے، مال مل جائے. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کا یہ سب کچھ چھوڑنا اسی کے لیے ہوگا جس کے لیے اس نے چھوڑا ہے، وہ دنیا ہو، وہ بیوی ہو، وہ کوئی اور چیز ہو. حدیث پاک میں ایک قصہ مہاجر ام قیس کا آتا ہے. یہ ایک صحابی، وہ مکہ معظمہ میں تھے. انہوں نے ایک خاتون کو
جس کا نام ام قیس تھا، تو اس کو پیغام بھیجا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے کہا کہ جب تک تم ہجرت نہیں کرو گے تو اس وقت تک میں تم سے شادی نہیں کروں گی، ہجرت کرو پھر شادی کروں گی۔ اس نے ہجرت کر لی تو باقاعدہ اس کا نام ہی مہاجر ام قیس پڑا، مہاجر ام قیس۔ یہ نہیں ہے، دیکھو آدمی محنت اور مشقت کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا نتیجہ صفر ہو، دکھ کی بات ہے نا۔ تھوڑا سا اندر کو ٹھیک کرنا ہے، اس جگہ کو، اور اس کا اثر آپ دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ جسم کا یہ ایک ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ درست ہو پورا جسم درست ہے، یہ خراب ہو پورا جسم خراب ہے۔ الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، یہ ٹکڑا دل ہے، دل ہے، دل ہے۔ اور دل میں کیا نیت ہوتی ہے؟ دل ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، جس طور پر یہ نیت کرے گا اس طور پر اس کا معاملہ آگے چلتا چلا جائے گا اعمال کے اندر۔ چاہے آپ صدقہ کریں، آپ روزہ رکھیں، آپ نماز پڑھیں، آپ حج کریں، آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں، کسی کے ساتھ نیکی کریں، کسی کی مدد کریں، کسی کو آپ تعاون پیش کریں، ہر معاملے کے اندر، حتیٰ کہ بچوں کی تربیت بھی، آپ اپنے گھر جا رہے ہیں اور آپ کی نیت ہو کہ میں جاؤں اور گھر والوں کو یہ فلاں کام کرانا ہے، اس نیت کے ساتھ آپ جائیں، ان کو یہ چیز کرانی ہے، آپ جائیں گے، اس کا اثر پہلے پہنچ چکا ہوگا، اس کا اثر پہلے پہنچ چکا ہوگا۔ آپ روزانہ صبح نیت کریں کہ آج ہم نے گھر میں دین کے اتنے کام کرانے والا اللہ ہے، لیکن اس کا اثر پورے دن پڑے گا، اعمال پہ پڑے گا، بچوں پہ پڑے گا، گھر والوں پہ پڑے گا۔ آپ خود ہی نیت کریں، دیکھو کتنا اثر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی رات کو سوتے ہوئے یہ نیت کرتا ہے کہ میں اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، میں اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، اس نیت کی، اور پھر رات کو اس کی آنکھ نہیں کھلی، اللہ اس کو تہجد کا ثواب دے گا۔ آپ نے نیت کی، اب آپ اٹھ نہیں پائے، آپ کو اس نیت پر اس کا اجر مل گیا، یہ اثر ہے، اور اس کا اثر